أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك. يا أيها الإنسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تینوں اس عزت والے رب دے معاملے دے اندر دھوکے دا شکار کر دیتا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس اللہ پاک نے تینوں پیدا کیتا، پھر اس نے صحیح سلامت پیدا کیتا، اس نے تینوں بالکل مناسب، سونا اور خوبصورت بنایا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے خاص ہے کہ جو خالق و مالک ساری کائنات دا مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الرسل سید کل کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس واسطے کہ جو پیغمبر رحمت علیہ السلام ساری کائنات دے لوگاں واسطے رہبر اور رہنما، جس طرح اللہ وحدہ لا شریک دے علاوہ کسی دوسرے دی عبادت کرنا حرام ہے، بیان ہی امام الانبیاء سید الرسل سید کل کائنات امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس دے علاوہ مخلوق وچوں کسی دوسرے دی غیر مشروع طور تے اطاعت اور فرما برداری کرنا بھی حرام۔ مختصر حمد و صلات دے بعد قرآن مجید دے آخری پارے وچوں سورہ انفطار دیاں 3 آیات بینات اس وقت تلاوت کر کے انہاں دا مفہوم احباب دے گوشگزار کیتا ہے۔ ان آیات بینات دے اندر اللہ پاک نے انسان کو متوجہ کر کے مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان تینوں اللہ وحدہ لا شریک دے احسانات کو، اللہ پاک دے انعامات کو یاد رکھنا چاہیے اور زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا کے اندر جڑا انسان بھی کسی دوسرے دے نال کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی احسان کرتا ہے، وہ بندہ ساری زندگی وہ اس نیکی نو وہ اس احسان کو یاد رکھتا ہے۔ ساڈے پنجابی زبان کے اندر
یہ بات کہی جاتی ہے، محاورہ تک بولیا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے پیر اندر لگے ہوئے کنڈے کو کٹ دے تو انسان اس نیکی کو بھی یاد رکھتا ہے کہ فلاں بندے نے میرا کنڈا کٹیا سی، اور جب اس انسان کو کوئی ضرورت پیش آتی پھر وہ اپنے سارے معاملات ساری باتاں چھوڑ کے صرف اس واسطے وہ تعاون کرتا ہے، وہی بات مانتا ہے اس بندے نے فلاں موقع پہ فلاں میرے نال نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب دنیا کے اندر تھوڑا طریقہ، تھوڑا ضابطہ اور تھوڑا کردار یہ ہے، تو سب تو پہلا اس بات کو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے بارے میں اندر کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر کتنے احسان نے، اللہ وحدہ لا شریک نے اس انسان کو کتنی نعمتوں کے نال نوازے ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس ویلے اس انسان کو سوچ لینا چاہیے کیا میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنے اللہ کی نافرمانی کروں؟ کتنے سارے احسانات اور کتنی ساری نعمتیں اللہ وحدہ لا شریک نے ان آیات بینات کے اندر تین بہت بڑی نعمتیں، بہت بڑے احسانات کو جتلایا ہے کہ اگر انسان یہ تین نعمتیں، تین احسان اللہ وحدہ لا شریک تیرے دل نہ کرتے وہ اس دنیا کے اندر زندگی کس طرح ہوتی؟ سب کو پہلا احسان ان آیات بینات کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ الذی خلقک، اللہ تعالیٰ نے تینوں پیدا کیتا ہے، تینوں دنیا کی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اگر خالق و مالک انسان کو پیدا نہ کر دے، انہوں دنیا کی زندگی عطا نہ کر دے، آج دنیا کے اندر کس طرح اللہ کی نافرمانیاں کرتا، کس طرح اپنی منمانیاں کرتا، کس طرح انسان اپنی مرضیاں کرتا۔ یہ سب تو پہلا اور بہت بڑا احسان اور انعام ہے اللہ وحدہ لا شریک کا کہ اللہ پاک نے اس انسان کو دنیا کے اندر زندگی عطا فرمائی، ورنہ جدو انہوں زندگی نہیں سی ملی، جدو انسان دنیا کے اندر پیدا نہیں سی ہویا، اللہ پاک نے اس حالت اور اس کیفیت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ فرمایا حَلَا قَالَ الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيًّا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا۔ جب انسان کو اللہ نے زندگی نہیں عطا فرمائی، یہ دنیا کے اوپر نہیں آیا، اللہ پاک فرماتے ہیں لم یکن شیئا مذکورا، یہ دنیا کے اندر نام و نشان تے بڑی دور دی بات ہے، یہ تذکرہ تک موجود نہیں سی، یہ کوئی نام لینے والا ہو۔ انسان کی پیدائش اور انسان کی تخلیق تو پہلا نہیں سنتے ہیں، میں پھر تمہیں سوچنا چاہیے اللہ پاک نے تینوں پیدا کیا ہے، تینوں دنیا کی زندگی عطا فرمائی ہے، اور جس مالک نے دنیا کی زندگی عطا فرمائی پھر تو آج وہ نافرمانیاں کرے، وہ دی گل نہ منے، وہ دے احکامات کی پابندی نہ کرے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے جو ضابطہ اور قانون تیرے واسطے مقرر کیتا ہے وہ دی تو پابندی اور پیروی نہ کرے تو کوئی بات جچتی نہیں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے بڑی ہمدردی نہ، بڑی خیرخواہی کے نال انسان کو توجہ دلائی، مخاطب کیتا ہے، فرمایا یا ایھا الانسان ما
الکریم. ذرا سوچتے صحیح، ذرا دیکھتے صحیح، ذرا غور تے کر. ما غرک بربک الکریم. اور رب جڑا عزتاں والا ہے، اور رب جڑا عظمتاں تے شاناں والا ہے، اس اللہ پاک دے معاملے دے اندر تو کیویں دھوکے دا شکار ہو گیا ہے، تینوں کیویں غلطی لگ گئی ہے، تیرے اندر بات کیویں حوصلہ پائی ہے کہ تو اللہ پاک دیاں نافرمانیاں کرنا ہے، اللہ پاک دے معاملے دے اندر غلط فہمیاں دا شکار ہو گیا ہے. کبھی سمجھنا ہے میری سنتا نہیں، کبھی سمجھنا ہے تو میری منتا نہیں، کبھی سمجھنا ہے وہ میری ضرورتاں پوریاں نہیں کرتا. وہ بندیا ذرا سوچ تے صحیح نا، ذرا عقل کرو تے کم لینا. الذی خلقک فسواک فعدلک. وہ تیرا رب عزتاں والا، کرما والا، کریم رب تے ہوئے نا. الذی خلقک، جس اللہ پاک نے تینوں پیدا کیتا ہے، جن نے تینوں پیدا کیتا ہے. تیرا کوئی مطالبہ نہیں سی، تیری کوئی خواہش نہیں سی، تینوں دے اپنے آپ کا پتہ ہی نہیں سی، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے تینوں زندگی عطا فرمائی، تینوں وجود بخشیا. پھر دنیا کی زندگی کے اندر اللہ پاک نے تینوں موقع عطا فرمایا ہے. 50 60 70 80 سال کی زندگی عطا فرمائی ہے، عقل و شعور نال نوازیا ہے، طاقت اور قوت نال نوازیا ہے، دیکھن سوچن اور سمجھن دیاں صلاحیتاں تینوں عطا فرمائیاں نے. انہاں ساریاں نعمتاں تو بعد تو اس اللہ کی ناشکری کرنا ہے، اس اللہ پاک کی نافرمانی کرنا ہے، کہنا میری سنتا نہیں، میری منتا نہیں. پھر اتنے بس نہیں، اس مالک نے تینوں پیدا کیتا ہے. میں کبھی اس بات تے تو غور کر لینا، مالک نے تینوں پیدا کس طرح کیتا ہے. کہ تیرا کوئی حق نہیں بنتا کہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرے. اللہ پاک اس بات کو دوسرے مقام کس طرح بیان فرمایا ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اللہ پاک فرماتے ہیں بندیا ذرا سوچتے صحیح، تیرے اندر اتنی جرأت کس طرح پیدا ہوئی، تیرے اندر اتنی ہمت کیویں آ گئی، تو اتنی دلیری تے بہادری کیویں کر لئی کہ تو اللہ پاک دیاں نافرمانیاں کرنا ہے. وکنتم امواتا، حالانکہ تیری حالت ایسی کہ تو بالکل مقدس ہے، تو بالکل بے نام و نشان ہے. دنیا کے اندر تیرا وجود بھی نہیں، تیرا تذکرہ بھی نہیں، تیریاں کوئی گلا کرنے والا نہیں. فاحیاکم، پھر اللہ پاک نے تینوں پیدا کیتا ہے، دنیا جہان کے اندر زندگی عطا فرمائی. ثم یمیتکم، پھر ایک وقت آئے گا کہ تینوں موت بھی آئے گی. یہ دنیا کی زندگی تیری ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گی. ثم یحییکم، پھر مرن تو بعد بھی معاملہ ختم نہیں ہوئے گا، بلکہ اللہ پاک تینوں دوبارہ زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر دوبارہ زندگی کے اندر یہ دنیا جہان دیاں موجاں بہاراں مال و دولت دوست احباب نہیں ہوں گے، بلکہ فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ پاک کے سامنے پیش کیتا جائے گا. عرش والا رب تیرے کولوں اس پہلی گزاری ہوئی زندگی دا حساب لے لے گا. انیاں ساریاں صورتاں، اتنے سارے حالات اور انیاں ساریاں حالتاں، پھر سوچتے صحیح. ما غرک بربک الکریم کیف تکفرون باللہ، کس طرح تو اللہ کی نافرمانیاں کرنا ہے، کس طرح تو اللہ وحدہ لا شریک کے معاملے کے اندر دھوکے کا شکار. اللہ اکبر. اور پھر انسان اپنی تخلیق کی ذرا غور کرے. اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمایا هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقہ. اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں تیرا رب ہے جس مالک نے تینوں زمین اس مٹی کو پیدا کیتا ہے. زمین دی مٹی، انسان کا وجود مٹی دا بنے، سارے دا سارا جسم جتنی بھی چیزاں ہیں
تے شکم ماں دے اندر تیری بنی شکل جلوٹی بچہ بن کے تو دنیا تے آیا تے بدھی پھرے لگوٹی اے شیر جوانا پھر بڑھڑا ہویا تے سکھ گئی گردن موٹی کبھی دنیا تے آئے تے جوانیاں ماننے طاقتاں دے اظہار کرنا ہے کبھی دنیا تے آئے تے اپنی جوانیاں دے تے ناز کرنا ہے اپنی طاقتاں دے قوتاں نوں گروئے کار لیا کے کسے ماڑے موٹے بندے نوں تو مٹدا ہی نہیں او دی کوئی حیثیت نہیں جاندا کسے بچے تے بڈھے دی تو کوئی پرواہ نہیں کردا پر ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ پھر شیر جوانا تو بڑھڑا ہویا اوہی بڑھاپا تیرے تے بھی آ جاتا ہے اوہی تیری جوانی ٹل جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تے فرماتے نے شیر جوانا پھر بڑھڑا ہویا تے سکھ گئی گردن موٹی تے لک تیرا پھر ہو گیا کبا تے ٹر سکے نا بن سوٹی اے دنیا تے ضائع کر لئی وارف رب اقبا کرے نا کھوٹی اے دنیا دی زندگی تے کس طرح دی تیری گزر گئی کبھی بچپن دے اندر ہے کبھی جوانی دے اندر ہے کبھی بڑھاپا آ جاتا ہے تے کبھی بالکل لاغر تے محتاج ہو جانا ہے لیکن اللہ کو دعا بھی کریا کر تے کوشش بھی کریا کر اے دنیا کیویں دی بھی گزر گئی ہے عرشاں والا رب آخرت نوں بہتر کر دے وے آخرت دی زندگی نہ خراب ہو جائے کیونکہ دنیا دی زندگی ایک انسان دی مصیبتاں پریشانیاں دکھ بیماریاں غم ہر چیز ہی ختم ہو جانی ہے زیادہ تو زیادہ چلے گی جب تک انسان کی زندگی ہے موت آئے گی نہ دنیا کی کوئی بیماری رہتی ہے نہ دنیا کا کوئی غم رہتا ہے نہ دنیا کی کوئی پریشانی رہتی ہے نہ دنیا کی کوئی تکلیف ہے خود امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری ایام میں امام کائنات علیہ السلام سر درد بڑا ہو گیا ہے تکلیف بڑی آپ محسوس کرتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ میرے ابو کو بڑی تکلیف ہے امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا بیٹا آج تیرے ابے کی ساریاں تکلیفاں ختم ہو جانگیاں آج تو بعد تیرے ابے کو کوئی تکلیف نہیں اس واسطے کہ وفات ہو جائے موت آ جائے انسان کو دنیا میں سارے دکھ تکلیفاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن آخرت کی زندگی کے اندر اگر عذاب شروع ہو گیا آخرت کی زندگی اگر خراب ہو گئی آخرت کی زندگی اگر تکلیفاں مصیبتاں والی ہو گئی پھر ہمیشہ واسطے تکلیفاں اور مصیبتاں اللہ تعالیٰ نے کو ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی کر دے آخرت بھی اچھی کر دے دنیا کی مصیبتاں پریشانیاں تو بھی اللہ تعالیٰ بچائے آخرت کے دکھ تکلیفاں اور پریشانیاں اور عذاب کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو محرت سے کر رہے ہیں اللہ نے انسان کو زندگی عطا فرمائی ان احسان یاد رکھنا چاہیے اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے دوسرا احسان اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا فرمایا فصدقاک اللہ تعالیٰ نے دیکھو صحیح سلامت بنایا ہے ذرا دیکھو دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں پیدا ہوتے نے تے نبینے نے پیدا ہوتے نے تے معذور نے پیدا ہوتے نے تے لولے لنگڑے نے پیدا ہوتے نے تے انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسی تکلیف اور ایسی مصیبت ہے کئیاں دے دل اندر سراغ نے کئیاں دے دماغ اندر باغ کیسیاں بیماریاں نے انسان کو سفر نہیں کر سکتا سوچ نہیں سکتا اور انیاں موزی نے کہ چھوٹے بچے بچپن کے اندر لگ جاتی ہیں پیدائش کے موقع تے لگ جاتی ہیں اور انسان ساری زندگی انہوں نے علاج معالجے دے اندر ہی تیرے تے اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے یہ فصدقاک اللہ فرماتے ہیں میں تینوں صحیح سلامت پیدا کیتا ہے کہ تینوں لولا لنگڑا پیدا کر دیتا نبینا پیدا کر دیتا گونگا پیدا کر دیتا بہرا تے بولا پیدا کر دیتا تو کوئی نہیں انکار سے کر سکتا تو اللہ پاک کے فیصلے کو تبدیل نہیں سے کر سکتا اور اگر انسان سوچے یہ ساریاں نعمتاں اللہ تعالیٰ دیا کنیاں بڑیاں ہیں جس انسان کو چھپ جاتی ہیں نا ان پھر احساس ہوتا ہے یہ کتنی بڑی نعمت سی
تندرستی ہے، سلامتی ہے، انسان صحت اندر زندگی گزارتے ہیں. جب بیمار ہو جاتا ہے، معمولی یا بخار ہو جائے، سر درد ہو جائے، جسم میں کسی حصے میں تکلیف ہو جائے، پھر ان میں احساس ہوتا ہے کہ صحت کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اس طرح ساریاں نہیں ہوتا. اکھ بہت بڑی نعمت ہے، کاناں دے نال سننا بہت بڑی نعمت ہے، زبان دے نال بولنا بہت بڑی نعمت ہے. انسان اپنی بات کا اظہار کر سکتا ہے، جسے دوسرے کا مدعا سن کے انہوں جواب دے سکتا ہے. ورنہ جڑے لوگ بول نہیں سکتے، ذرا انہاں دا تصور کرو بیچارے کتنی پریشانی، اپنی بات دس نہیں سکتے. اگر انہوں نے کوئی اعتراض آ جائے اپنی صفائی بھی پیش کر سکتے ہیں. فرمایا فصل بات اللہ تعالیٰ نے انسان تینوں صحیح سلامت پیدا کیتا ہے، برابر پیدا کیتا ہے، سارے اعضاء تیرے تندرست پیدا کیتے ہیں. کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام. اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی، ایمان والی، عافیت والی زندگی عطا فرمائے. دنیا کی پریشانیاں تو اللہ بچائے، آخرت کی پریشانیاں تو بھی بچائے. اگر کسی دن معذور بچہ پیدا ہو جائے، وہ بچہ تو معذور ہے یہ، پر گھر والے واسطے کتنی بڑی مصیبت ہے، گھر والے واسطے کتنی بڑی پریشانی ہوتی ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ اس نعمت کا ذکر فرمایا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. اللہ پاک نے تینوں پیدا کیتا، پھر صحیح سلامت پیدا کیتا. فرمایا فعدلک، پھر اللہ پاک نے تینوں مناسب پیدا کیتا. مناسب اللہ تیرے بنائے، جیڑا جوڑ جیڑا عضو جتھے سونا لگتا سی، جتھے پھلدا سی، جتھے اس کی ضرورت سی، اللہ وحدہ لا شریک نے اوتھے عضو پیدا کیا. اور ان کی کتنی ضرورت سی. میں صرف ایک مثال عرض کرنا، باقی سارے اعمال میں شکر سمجھا جائے. میں انسان کا بازو ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے جو انسان کے جسم کے اوپر والے حصے تے موڑے تے لگا، جتنی کوئی بھی ضرورت سی، جنہ کوئی سونا خوبصورت لگتا سی، اللہ وحدہ لا شریک نے وہ نہیں بنایا. انہیں سے انسان اس بازو پر کتنے فائدے اٹھا سکتے ہیں. انسان سجیوں کھبیوں کی چیز پکڑ سکتا ہے، اپنے جسم کو اوپر ہے کوئی اونچی چیز ہوئے اس کو بھی انسان اپنے ہاتھ نال بازو کھڑا کر کے اس کو اتار سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے. اگر یہ ہوئی بازو اتنے سائز کا، اللہ پاک انسان کی پسلیاں دلا دیتے، انسان کے کوڑیاں دلا دیتے، سائز کا یہ نہیں تھا. لیکن جگہ یہ نہ ہوتی تو انسان سوچے کہ پہلے بازو دے پیروں کو تھلے چلا جاتا، یہ انہوں کی سڑتا، کس طرح کو سنبھالتا، یا پھر وہ اپنا اٹھا کے رکھتا، سنبھالتا کہ زمین پہ نہ. اور اگر یہ حساب دینا بندہ کہ جسم دے پسلیاں تے لگیا ہے، گوڑیاں تے لگیا ہے، لیکن جب سائز چھوٹا ہو جاتا تو انسان اپنے سر کو اٹھتے کوئی اونچی چیز بھی پکڑ نہیں سکتا. کتنا خوبصورت اور سونا اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے. نہ لمبا ہے کہ انسان کو سنبھالنا مشکل ہوئے، نہ چھوٹا ہے کہ انسان ہے تو فائدے نہ اٹھا سکے. اسی طرح سارے اعضاء نے جس کے سزا کو انسان دیکھتا ہے، آنکھ دیکھ لو، انسان نے سامنے جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے سامنے لگائی ہے، سائڈاں تے نہیں لائی. انسان نے پیچھے کھوپڑی نہیں لگائی. انسان نے کاناں دے نال سننا ہے، سجیوں کھبے میں آوازاں آنیاں نے سننا ہے، دور نزدیک تو بھی سننا ہے. اللہ تعالیٰ نے کان سائڈاں تے لا دی. انہیں گل کرنی ہے سامنے کھلوتے بندے دے نال. اللہ تعالیٰ نے منہ سامنے رکھا ہے، زبان کو دیتے رکھی ہے تاکہ جدھر ہم مخاطب ہے تو سامنے آمنے سامنے ایک دوسرے نال کسی کا فہدہ قرآن بیان کرتا ہے. اتنا مناسب اللہ نے پیدا کیتا ہے. یار انہیں ساریاں نعمتاں، انہیں سارے احسانات، انہیں سارے اللہ وحدہ لا شریک دے انعامات، پھر انسان اللہ کی نافرمانی کرے، پھر اللہ کا حکم نہ مانے، پھر اللہ وحدہ لا شریک دے حکم دی حکم عدولی کرے تو اللہ وحدہ لا شریک فرماتے رہے پھر میرا حق بنتا ہے نہ تمہیں سزا دے، پھر میرا حق بنتا ہے نہ تمہیں پوچھا تو میری یہ نہ نعمت دی نہ قدری اور نہ شکری کیوں کی تھی. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ
اللہ وحدہ لا شریک کوئی نہ کوئی ایسی پریشانی، کوئی پابندی، کوئی ایسی مصیبت پا لیتے ہیں کہ انسان کے کوئی نعمت موجود ہے لیکن اس نعمت کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اے مال ہی دیکھ لو، انسان کے کوئی موجود ہے لیکن کئی ایسا موقع آتے ہیں انسان اپنے مال کو فائدہ نہیں اٹھا سکتا، نہ آسانی لے سکتا ہے، نہ سہولت دے تو اٹھا سکتا ہے، نہ انسان اس مال کو اپنی مرضی کے نال خرچ کر کے یہ دن کھا بھی سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرفوں کتنی ایسا پابندیاں انسان کے اوپر آ جاتی ہیں۔ کتنے لوگ نے دیکھ لو پیسے انہوں کو موجود نے، چینی استعمال نہیں کر سکتے، کتنے ایسے لوگ نے دولت موجود ہے، نعمتیں موجود نے، گھی استعمال نہیں کر سکتے، کوئی نمک مرچ استعمال نہیں کر سکتا، کتنے ایسے لوگ نے سہولتیں موجود نے، آپ کے اندر اے سی لگ گیا ہے پر اے سی کے اندر بیٹھ نہیں سکتے، پر بغیر پنکھے نہیں چلا، کوئی بیماری ایسی لگ جاتی، کوئی پریشانی ایسی آ جاتی، یہ ساری عذاب دیا سہولتیں نے کہ انسان اپنا نعمتوں کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور کبھی وہ نعمتیں انسان کے کو واپس چل جاتی ہے۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا نظام